بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ماہ رجب کا آخری جمعہ آ رہا ہے اور یہ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس موقع پہ اللہ کے ان پاک کلاموں کو پڑھتے ہوئے اللہ سے جو بھی چیز مانگی جائے، اللہ رب العزت اس شخص کو اس چیز سے نواز دے گا۔ میرے پیارے دوستو، دن تو بہت ہیں، آپ ان وظائف کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کسی بھی موقع پہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رجب المبارک کے جمعہ کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں اس ماہ مبارک مہینے میں جمعے کے دن آپ قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ، قرآن پاک کا آغاز ہی جس سورہ مبارکہ سے ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس سورہ مبارکہ کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ بہرحال آپ نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اس میں سے ایک آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ایک آیت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاءاللہ، اتنی مختصر سی آیت مبارکہ کس شخص کو یہ یاد نہیں ہوگی؟ ماشاءاللہ سبھی مسلمانوں کو یہ یاد ہے، پوری سورہ فاتحہ یاد ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن ہے یہ بہت مختصر اور چھوٹا حصہ، فضیلت کے اعتبار سے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وظیفہ کرنا ہے۔ اپنی انگلیوں پہ، اپنے سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے یہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، سورہ فاتحہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ نازل کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس میں سے پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جس نے بھی ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس نے بھی ان کو سمجھ کے پڑھا، تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ سورہ فاتحہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، کوئی معمولی نور نہیں ہے، بہت بڑی عظمت والا یہ کلام ہے۔ تو اب اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں گے، غسل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کے دن تو ویسے بھی آپ نے غسل کرنا ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ وہ غسل کریں اور پھر یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے بعد کرنا ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ جمعہ کی تو نماز نہیں پڑھ سکتی، تو جمعہ کی نماز کے بجائے جب وہ ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ لیکن عورتوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ غسل ضرور کریں۔ تو نماز جمعہ کے بعد یا عورتوں کے لیے نماز ظہر کے بعد کا وقت ہے، تو اس کے بعد کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، یعنی لیکن مغرب سے پہلے تک آپ نے وظیفہ کر لینا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے۔ اب آپ نے
11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار درود پاک پڑھیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی آخری جو 4 انگلیاں ہیں انگوٹھے کے علاوہ، آپ نے انگوٹھے کو الگ کر لینا ہے، نیچے کر لینا ہے اور 4 انگلیوں کو سیدھا رکھ لینا ہے، اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے چھوٹی انگلی کی پہلی پوٹ پہ تین لائنیں ہوتی ہیں نا، تو پہلی لائن سے آپ نے شروع کرنا ہے، جو نیچے والی لائن ہے، اوپر والی لائن نہیں، نیچے والی لائن سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایک انگلی پر پڑھ لیا، پھر دوسری انگلی جو اس سے بڑی والی انگلی ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طریقے سے چاروں انگلیوں پر آپ نے 3 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے جانا ہے۔ تو چاروں انگلیوں پہ اگر آپ 3 بار پڑھیں گے تو یہ بنے گی 12 کی تعداد، یعنی ٹوٹل 12 بار آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے انگلیوں کی پوٹوں پر پڑھنا ہے۔ آپ زبانی ایسے نہیں پڑھ سکتے، آپ نے انگلیوں کی پوٹوں پر پڑھنا ہے، یا آپ تسبیح کا انتخاب کر لیں، تو وہ ڈیجیٹل تسبیح بھی لے سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے آپ اپنی انگلیوں پر کریں، اور جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کریں، اور چھوٹی انگلی سے سب سے نیچے سے آپ سٹارٹ کریں، نیچے والی لائن سے، تو اسی طریقے سے 12 کی تعداد پوری ہو جائے گی، اور آخر میں آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو یہ کتنا آسان عمل ہے، 11 بار درود پاک پڑھا، چاروں انگلیوں پر 3 بار آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ تو یہ تو ہے وظیفے کا حصہ، یعنی یہ وظیفہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اپنی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت، ویسے تو آپ جتنی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، لیکن ہر انسان کی کوئی نہ کوئی بڑی خاص حاجت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ صدیوں سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے دور کر دے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے پوری فرما دے۔ تو آپ نے وہ اپنا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ میں سمجھتا ہوں آپ کا آخری وظیفہ ہوگا کہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔